کہ انہوں نے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے اپنے کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ انہوں نے کہا ایک ملک خداداد بن رہا ہے اسلام کے نام پہ، میں اسلام کے نام پہ اپنا ملک قربان کرتا ہوں، اپنا تجوری، اپنا جو بھی تھا، قائد اعظم صاحب کو سونے چاندی میں تولا، ان کی ہمشیرہ کو فاطمہ جناح صاحبہ کو سونے چاندی میں تولا، کوئی زور سے ہم سے کسی نے نہیں لیا بلوچستان۔ تو آج جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آج ہمارے پاس علماء کرام اتنے آپ کے پاس موجود ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے پاس حل کیسے نہیں ہے؟ آپ کے پاس حل ہے، آپ کو اس حل کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کا رسول کا رستہ۔ اگر آج شاید گورنمنٹ بلوچستان مجھے بلاتا میں شاید نہیں آتا، ہم نے اپنے مرضی سے بلوچستان کو دیا اللہ کے رسول کے لیے۔ آج کا تو سب سے پہلے میں خالد سلطان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے پہلے کیا کہ انہوں نے مجھے ادھر بلایا، دعوت دی، میں انہی کے خاص دعوت پہ آیا، اور میں جتنے بھی دور سے آئے ہوئے دراز سے ہمارے بلوچستان پاکستان کے علاقوں سے، خاص طور صوبہ سرحد سے، انہوں نے ہمیں خوش کیا کہ انہوں نے کہا اگر ایک بچہ ہوتا وہ بھی بلوچ ہوتا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے بلوچ کو، کیونکہ بلوچ نے وہ واحد مملکت رہا ہے روئی زمین میں آپ کو ذرا تاریخ سے بھی آگاہ کر دوں کہ روئی زمین میں یہ ایک واحد خطہ رہا ہے جس کو اللہ پاک نے قبول فرمایا اپنے دین کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے بڑوں نے، میرے دادا محترم خان میر احمد یار خان، ان کو اللہ پاک نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہوا تھا، یہ وسائل، یہ سائل، یہ سب کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ تو جب انہوں نے پاکستان کا پیغام سنا، جب انہوں نے سنا اللہ کے رسول کے لیے ایک ملک بننا ہے اور اس کے سامنے میں احمد یار کھڑا ہوں گا، تو انہوں نے یہ چیز پسند نہیں کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے دین کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہمارا اس ٹائم ہمارے مملکت خداداد اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اس کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اور انہوں نے الحمدللہ صرف خطہ نہیں دیا۔ تو روئی زمین میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ روئی زمین میں تھوڑا سا 2 منٹ آپ کر لوں گا، مجھے معلوم ہے بھوک لگی ہوگی سب کو، کیونکہ مجھے آخری آدمی میں ہوں بات کرنے میں۔ تو جب انہوں نے یہ خطے کو پاکستان کے ساتھ ہلاک کیا جو ابھی ہمارا موجودہ ملک ہے، وہ ایک صحیح بات ہے، جیسے حضرت نے یہاں پہ خاص طور ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھیوں نے، ڈاکٹر صاحب نے اور حضرت نے، اور بہت بھی ہمارے حضرت یہاں تشریف رہے ہیں، اللہ جب کسی کو بڑا بناتا ہے تو اس کا لیور، انگریزی میں بولتے ہیں، اس کا جگر بھی بڑا بناتا ہے، تو اس کو یہ سہنے کا ذرا سگ بھی ہونا چاہیے کہ جی انہوں نے یار یہ جو بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، تو بہت باتیں ان کی سچ تھی، تو آپ کو یہ سچ کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو آپ چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں میرے نظر میں، آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ صرف اور صرف اللہ کے رسول کا اگر آپ دامن پکڑو گے، اس کے جھنڈے کے نیچے آؤ گے، خواتین، چاہے ہمارے خواتین کی بات ہوئی، تو اگر ہم سب جھنڈے کے نیچے آئیں گے اللہ کے رسول کے، تب انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں خوشنو فرمائیں گے۔ کوئی زور سے ہم سے کسی نے نہیں لیا بلوچستان۔ تو آج جب ہم کھڑے ہوئے ہیں تو آج ہمارے پاس علماء کرام اتنے آپ کے پاس موجود ہیں، الحمدللہ۔ آپ کے پاس حل کیسے نہیں ہے؟ آپ کے پاس حل ہے، آپ کو اس حل کی طرف آنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف اللہ کا رسول کا رستہ۔ اگر آج شاید گورنمنٹ بلوچستان مجھے بلاتا میں شاید نہیں آتا، آج اللہ کے رسول کی اس محفل میں ہر وقت آنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی فنڈ نہیں چاہیے، ہماری آنکھیں بھری ہوئی ہیں، شاید میری جیب خالی ہوں، اللہ پاک نے ہمیں جس غرض سے تعلق رکھا ہے ہماری آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے پاکستان کا فرسٹ کرنسی 5 ہوائی جہاز سونے کے ہم نے انگلستان کو دیا ہے پاکستان کی فرسٹ کرنسی بننے کے لیے۔ آج کے حکمران کو آپ بولے وہ 1 کلو سونا نہیں دے گا، وہ اپنا پیٹ کو بھر لے، اس کو ایک دفعہ بھرنے ہی دے گا، وہ اپنا پیٹ بھر لے، اس کو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا کیا مصیبت میں نے اپنے لیے پال لی۔ ہمارے آنکھ بھرے ہوئے ہیں، ہمارا شاید پیٹ خالی ہے، آنکھ الحمدللہ ہمارے بھرے ہوئے۔ تو یہ آپ اپنے لیے رکھیے، سائل وسائل ہم نے صرف اور صرف اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، پاکستان کے لیے دی۔ تو ہم لوگ کو ہوش کے ناخن اس ٹائم کھا لینے چاہیے۔ یہ وسائل ہیں، ان میں سب کا حق ہے، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ بلکستانی ہیں، چاہے وہ جو ہیں، جس کا علاقے سے جو نکل رہا ہے اس کا اس میں حق ہے۔ جیسے 2011 کی بات کی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے، اب ہمیں بھی معلوم ہے وہ NFC ایوارڈ جو ہے، NFC ایوارڈ کا کس کو فائدہ ہے؟ کیا بلوچستان کو فائدہ ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، اس زمانے میں 5 سال میں کوئی ایک ڈیم بنا؟ الحمدللہ ہم نہیں کہتے، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم نے 5 سال حکومت کیا، الحمدللہ جتنے روڈ ہمارے زمانے میں آئے، وہ بھی صحیح فرماتے ہیں کہ NGOs کو نہیں چھوڑے، کیسے آئے ہمیں نہیں معلوم ہے، پیسہ کیسے آئے، لیکن اللہ پاک نے وہ ہمارے ہاتھ سے خرچ ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، آج بھی وہ ہمیں شاباش کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں ہم چپے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، سب ہمارے محترم ہیں، وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ انہوں نے اگر کام کیا ہوتا وہ اپنے علاقوں میں ضرور جاتے۔ آج کل حالات ایسے ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم آپ علماء کرام سب مل کے، جتنے بھی ہم پاکستان کے لوگ ہیں مل کے، اس کا ضرور سلوشن ہے، سلوشن ہم لوگ کو نکالنا پڑے گا۔ آج کی حالات آپ دیکھ لیں، دنیا کس طرف جا رہے ہیں، یہ تو بالکل جنگیں آئی ہوئی ہیں ہمارے سر پہ۔
بالکل جنگ گریٹر اسرائیل کی بات کی. میں بھی آرٹیکلس پڑھتا ہوں, میں بھی اخبار دیکھتا ہوں, میں بھی سوشل میڈیا دیکھتا ہوں, میں سب کچھ دیکھتا ہوں. مجھے بھی معلوم ہے دنیا جنگوں کی طرف جا رہی ہے, اور یہ واحد خطہ ہے آئیڈیالوجی پہ دو ملک بنے, ایک پاکستان. جنگ انہی دونوں کا ہونا ہے, یہ بھی مجھے معلوم ہے. تو آپ لوگوں نے ان جنگوں کے لیے تیار ہونا ہے. یہ فنڈ منڈ یہ سب رہ جائیں گے. آپ لوگوں کو عسکری ٹریننگ ہونا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاک یہ خراسان یہی ہوئے گا. وہ اسی 2-3 ملکوں میں خراسان ہے, آپ بھی جانتے ہیں, مجھ سے بہتر علماء کرام جانتے ہیں, اور یہ انشاءاللہ یہی زمینیں ہوں گی. آج اللہ پاک نے ہم قوموں کو اتنا بیکورڈ رکھا, ہم سے اللہ پاک ضرور کام لے گا, اپنے دین کا انشاءاللہ کام لے گا. تو میں آپ ساتھیوں کا ٹائم نہیں لوں گا. میں ایک دفعہ آپ کا سب کا پھر سے شکر گزار ہوں, آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہمیں, آپ نے ہماری بات سنی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مبارک ہے. اب یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ میرے خاندان کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں تو نہیں تھا اپنے دادا کے زمانے میں, مجھے کیا معلوم ہے زمانے میں, لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو خواب میں دیکھا. تو انہوں نے اپنے کو, جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں, کہ انہوں نے کہا ایک ملک خداداد بن رہا ہے اسلام کے نام پہ, میں اسلام کے نام پہ اپنا ملک قربان کرتا ہوں. اپنا تجوری, اپنا جو بھی تھا, قائد اعظم صاحب کو سونے چاندی میں تولا, ان کی ہمشیرہ کو فاطمہ جناح صاحبہ کو سونے چاندی میں تولا. مطلب یہ زمین دیا, سائل دیا, وسائل دیا. اس لیے نہیں دیا کہ جناب ادھر جو ہے فنڈ نہیں ہے, اسمبلی ہے, اور ادھر بورنگ نہیں ہے, ٹیوب ویل نہیں ہے. اگر یہ سب پیسوں کو آپ ٹیوب ویل کر دیتے, میرے خیال میں 76 ایئرز میں ادھر اتنے ڈیم بنے ہوتے کہ آج کشمیر ہوتا بلوچستان. لیکن انفارچونیٹلی شاید وہ ہماری وجہ سے, میرے وجہ سے, کچھ اور ساتھیوں کی وجہ نہیں ہو سکا. لیکن وہ ہم ملک کو بلیم نہیں کرتے ہیں اس کے لیے, کیونکہ ملک نے نہیں کیا, وہ ہمارے جیسے لوگوں نے نہیں کیا. کرپشن کیا ہمارے جیسے لوگوں نے کرپشن کیا. کوئی باہر سے نہیں آیا ہے امریکہ سے بولتا ہے. امریکن کون بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی امریکن نہیں. ہم لوگ خود ٹھیک ہوئیں گے, کوئی ہمارے گھر میں نہیں آ سکے گا. اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہوئیں گے, ادھر کا امریکن بھی آ جائے گا, اسرائیلی بھی آ جائے گا, سب آ جائیں گے. جیسے یہ ابھی بہت سارے حدیث ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ ایک دسترخوان ہوگا, لگا ہوگا, اور اس میں مسلمان وہ دعوت دیا جائے گا کہ آپ آئیں. آخر زمان جب نزدیک ہو گیا, میں تو سمجھ رہا ہوں یہ بہت نزدیک آنے والا ہے, تو جنگ ہمارے سر پہ آئیں گے, کہ وہ دعوت دیں گے غیر کفار کو کہ آئیں, اور دسترخوان سے ایسے نوچ کے کھائیں گے مسلمانوں, ان کے علاقے, ان کے وسائل, ان کا سب کچھ لے جائیں. تو حضور صاحب نے فرمایا, تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے ہی مسلمان کم ہوئیں گے اس ٹائم؟ بولا نہیں, یہ جو ہے سمندر کے جاگ کے منافق ہوں گے, اتنے ہوئیں گے. مطلب اتنے زیادہ 1.6 بلین مسلمز ہیں آج بھی ہم لوگ. حضور صاحب نے تو بالکل صحیح فرمایا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو یہ وہ ایک لفظ ہے, میں اس ٹائم بھول گیا ہوں. تو انہوں نے کہا وان پیدا ہو جائے گا ان کے دل میں.